السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف کے رکوع نمبر 2 اور 3 میں جو آدم علیہ السلام اور شیطان کا قصہ بیان کیا گیا ہے کہ شیطان کس طرح سے انسان کے ساتھ دشمنی کرتا ہے، اس کا انشاءاللہ تعالیٰ آج تیسرا حصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ ہم اس رکوع مبارکہ میں یہ دیکھتے ہیں کہ شیطان قسمیں کھاتا ہے کہ اللہ میں تیرے بندوں کی طرف آؤں گا، دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا، آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا۔ 4 سمتوں کا وہ ذکر کرتا ہے، اور اہل علم نے اس کو بہت خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے کہ ان چاروں سمتوں سے کیا مراد ہے۔ تو آج ہم جس کے بارے میں بات کریں گے من بین ایدیہم، کہ شیطان نے کہا تھا کہ اللہ میں تیرے بندوں کی طرف ان کے سامنے سے آؤں گا۔ اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ من بین ایدیہم سے مراد ہوتا ہے جو آپ کے سامنے فوری طور پہ موجود ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ چیز جو آپ سے بہت دور بہت آگے ہو، نہیں، جو بالکل فوراً سامنے اور نزدیک ہو۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں تو شیطان نظر نہیں آتا، تو اس کا سامنے سے آنے کا کیا مطلب ہے؟ اور قرآن جو ہمیں شیطان کے بارے میں بتاتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ صرف وسوسہ ڈالتا ہے، وہ آتا ہے، ایک خیال ڈالتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ تو پھر سامنے سے کیا مراد ہے؟ تو اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں ایدیہم کا لفظ جو استعمال کیا گیا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جب ایک انسان صبح اٹھتا ہے، وہ اپنی آنکھ کھولتا ہے، تو جو دنیا اس کو اپنے سامنے نظر آتی ہے وہ اس کے لیے من بین ایدیہم ہے۔ آپ کا گھر، ہماری اولاد، ہمارے رشتے، ہماری نوکری، ہمارے ارادے، ہماری خواہشات، یہ ہمارے لیے کیا ہیں؟ یہ ایدیہم ہیں۔ اب انسان کی جبلت میں کچھ چیزیں ایسی رکھ دی گئی ہیں کہ جس سے شیطان جو ہے اس کو ہمارے خلاف یوز کر کے اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ مثلا قرآن یہ کہتا ہے کہ انسان بہت جلد باز ہے، لہٰذا اہل علم یہ کہتے ہیں کہ مارکیٹنگ کا ایک بہت بڑا اصول یہ ہے کہ جس چیز کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہوتی ہے، جو چیز انسان نے لینی ہی لینی ہوتی ہے، اس کو آپ دکان میں تھوڑا سا کہیں پیچھے کر کے رکھ دیں اور راستے میں اور بہت ساری چیزیں لگا دیں، تاکہ وہ اس تک پہنچتے پہنچتے جب راستے میں بہت ساری چیزوں کو دیکھے گا تو وہ اس کو بھی خریدے گا۔ جیسے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم جب بازار جاتے ہیں تو بعض اوقات ہمیں لینا کچھ اور ہوتا ہے لیکن ہم اور بہت کچھ لے کر آ جاتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو لینا ہوتا ہے وہ رہ ہی جاتا ہے اور بہت ساری چیزیں ہم اور خرید کے لے کر آتے ہیں۔ تو دنیا والے بھی انسان کی اس کمی سے جو ہے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، تو پھر جو ہمارا اصل دشمن ہے وہ تو بدرجہ اولیٰ ہماری اس کمی سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ لہٰذا من بین ایدیہم کا کیا مطلب ہوا کہ وہ چیز جو فوری طور پہ آپ کو سامنے نظر آتی ہے انسان اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اب انسان کی جبلت میں ایک اور چیز ہے کہ انسان بہت جلد باز ہے۔ اس کا مظہر یہ ہے کہ ہم ایک جملہ اپنے معاشرے میں بہت زیادہ سنتے ہیں کہ کل جب آئے گی تب دیکھا جائے گا، یا ہم کہتے ہیں کہ کل کس نے دیکھا ہے، جب مریں گے تب دیکھ لیں گے۔ یہ ایک ایسی خامی ہے جسے شیطان ہمارے خلاف بہت زبردست طریقے سے یوز کرتا ہے۔ مثلا آپ دیکھیں کہ آج ہم جس دجل کے دور میں رہ رہے ہیں، تو اب یوٹیوب کو دیکھ لیجئے، گوگل کو دیکھ لیجئے، موبائل کے نیٹ ورک کو دیکھ لیجئے، ایسے ہوٹل کو دیکھ لیجئے، ہمیں ہر وہ چیز پسند ہے کہ جس کی سروس بہت اچھی ہو، جو ہمیں کوئک رسپانس دیتا ہو۔ جس کی ایک مثال اہل علم یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ مثلا ایک نیا فیشن آ جاتا ہے، ہم نے کپڑے لینے ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ پتہ نہیں بازار میں کیا آ گیا ہے، کب ایسا ہوگا کہ جب وہ کپڑا میں پہن لوں گی، ہم نے گھر چینج کرنا ہے، ہم نے نیا فرنیچر لے کر آنا ہے، ہمیں ڈیکوریشن کرنی ہے۔ وہ شیطان ہمیں ان چیزوں میں اتنا الجھا دے گا کہ ہمیں لگے گا کہ بس ہماری زندگی کا مقصد ہی یہ ہے۔ ہم ایک دفعہ ایک دکان پہ کھڑے تھے تو ایک دکاندار بات کر رہا تھا کسی سے کہ تم نے ابھی تک مال نہیں بھیجا، تو اس نے کہا جی کچھ ٹائم لگ جائے گا، دن لگ جائیں گے۔ تو اس مالک نے کہا کہ نہیں، تب تک تو گاہک کی بھوک مر جائے گی۔ اب یہ اپنی زبان میں یہ بات کہہ رہے تھے کہ گاہک بھوکا ہوتا ہے، کہ کوئی نئی چیز مارکیٹ میں آتی ہے تو اس کو ہوتا ہے یہ چیز میں کب لے لوں۔ جیسے ایک مرتبہ ہم سید انور کا بیان سن رہے تھے تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جب میرے ہاتھ میں آئی فون 7 یا پتہ نہیں کون سا موبائل آیا تو میں نے کہا کہ اس کا اگلا ورژن کب آئے گا، لیکن جب وہ آیا کچھ دن استعمال کیا تو بس میں بور ہو گیا۔ انضمام الحق فرماتے ہیں کہ میرے دوست نے بہت اچھا خوبصورت زبردست گھر بنایا تو میں نے کہا کہ بس 1-2 مہینے کی بات ہے، اس سے بھی تمہارا دل بھر جائے گا۔ میں نے بھی اپنا گھر بہت شاندار بہت خوبصورت بنایا تھا کہ ہر چیز میں نے زبردست انداز سے کی تھی، مگر پھر کیا ہوا، 2-3 مہینے بعد میں اپنے اسی گھر سے بور ہو گیا تھا۔ کہ انسان کسی چیز کو سمجھتا ہے کہ بس یہ نہیں ہوگی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، لیکن جب وہ ہو جاتی ہے تو وہ بے حیثیت ہو جاتی ہے۔ اب انسان کی جبلت میں ایک چیز اور ہے کہ انسان خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اچھا گھر، اچھی گاڑی، اچھے کپڑے جو ہیں وہ انسان کو اچھے لگتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں جنت بہت زیادہ سناتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک جانتے ہیں کہ میرے بندے کی فطرت میں یہ بات ہے کہ وہ حسن کو پسند کرتا ہے۔ اب یہ ایک جائز حد تک ہو تو بالکل جائز ہے، مگر شیطان اس چیز کو بہت امبیلنس کر دیتا ہے۔ میرا گھر سب سے اچھا ہو، میری گاڑی سب سے اچھی ہو، یا میں سب سے زیادہ اچھا دکھوں، میں سب سے زیادہ آگے ہو جاؤں۔ یہ چیز ایسی ہے کہ شیطان ہماری اس جبلت کو استعمال کر کے ہمیں بہت دور بہت آگے لے جاتا ہے۔
یہاں پر اہل علم بڑا اہم نقطہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ ان سب چیزوں کا تعلق ہمارے دل سے ہے، یعنی کہ کسی چیز کا شوق ہونا، خوشی ہونا، سکون محسوس ہونا یا خوف ہونا یا دکھ ہونا، ان سب کا تعلق ہمارے دل سے ہے۔ ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک دل کو بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں قرآن کے اندر، اور شیطان کیا کرتا ہے؟ قرآن کہتا ہے الذی یوسوس فی صدور الناس، کہ وہ آپ کے دل میں ہی آ کے وسوسہ ڈالتا ہے۔ جہاں یہ سب چیزیں رہتی ہیں وہ انہیں چیزوں میں آ کے جو ہے وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ پاک یہ بات نہیں فرماتے ہیں کہ وہ تمہارے ذہن میں آ کے وسوسہ ڈالتا ہے یا کہیں اور تمہارے وجود میں آ کے وسوسہ ڈال کے جاتا ہے، وہ دل میں ہی آ کے وسوسہ ڈالتا ہے، کیونکہ ان سب چیزوں کا مسکن ہی دل ہے۔ قرآن ہماری کیفیات کو بہت خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے تحبون العاجلہ، انسان جو ہے وہ عاجلہ کو پسند کرتا ہے، اور عاجلہ کسے کہہ دیں؟ اپنی زبان میں ہم یوں کہہ لیں کہ نقد چیز کو پسند کرتا ہے۔ اگر ایک انسان آپ کے پاس آ کے ڈیل کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ادھار پہ معاملہ کریں، اور ایک ایسا ہے کہ جو فوری اسی وقت نقد آپ کو دیتا ہے، تو ہم میں سے ہر انسان جو ہے وہ نقد چیز کو پسند کرے گا، ادھار چیز کو پسند نہیں کرے گا۔ اس مثال کو اہل علم یوں بیان کرتے ہیں کہ آپ یہ سمجھیں کہ ہماری یہ زندگی جو ہے وہ نقد ہے اور ہماری موت جو ہے وہ ادھار ہے۔ ہم روزانہ اپنی موت سے نزدیک ہو رہے ہوتے ہیں۔ ہر صبح ہماری زندگی میں ایک صبح کم کر دیتی ہے، ہر شام ہماری زندگی میں ایک شام کم کر دیتی ہے۔ اب دیکھا جائے تو ہم لمحہ لمحہ مر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ سلو پروسیس ہے نا، یہ آہستہ آہستہ ہو رہا ہے، انسان اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ لیکن اس کے بنسبت انسان کو فکر کس بات کی ہوتی ہے؟ اس ہفتے کیا ہوگا، اس مہینے کیا ہوگا، اس سال کیا ہوگا، اس زندگی میں کیا ہوگا۔ اس لیے اہل علم وہ یہ بات کہتے ہیں کہ جب آپ لوگوں کو قرآن سناتے ہیں تو صرف ان کو آخرت ہی نہ سنایا کریں، صرف موت کی بات کی زندگی نہ سنایا کریں، کیونکہ بہت سارے ذہن ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ موت کی بات کی نہیں، ابھی بتاؤ کہ ہماری زندگی کیسے گزرے گی، یہ دور میرے زندگی کا کیسے صحیح گزرے گا۔ لہٰذا ان کو بتاؤ کہ قرآن صرف مرنے کے بعد کے لیے نہیں ہے، بلکہ قرآن اس زندگی کے لیے بھی ہے۔ لہذا شیطان ہمارے ساتھ کیا کھیل کھیلتا ہے کہ وہ مقصد جو اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے، یعنی کہ آخرت کی زندگی بتانا، اس کو وہ دھندلا دھندلا سا کر دیتا ہے، یعنی کہ ہم اسے سمجھتے ہیں کہ یہ کام بعد میں بھی ہو جائے گا، اور جو سامنے ہوتا ہے اور غیر اہم ہوتا ہے وہ اسے بہت بڑا کر کے دکھا دیتا ہے، بہت اہم کر کے دکھا دیتا ہے، یعنی کہ اس دنیا کی زندگی کو۔ لہٰذا شیطان مجھے آج دنیا کے مستقبل کے بارے میں پریشان کرتا ہے۔ من بین ایدیہم کا کیا مطلب ہے؟ وہ ایسا نہیں کہ وہ ہمارے سامنے کھڑا ہو کے باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو سامنے مستقبل میری زندگی ہے وہ اس کے بارے میں مجھے الجھا دے گا، پریشان کر دے گا۔ پہلے ہماری زندگی میں ٹارگٹ ہوتا ہے جی کہ ہم نے پڑھنا ہے، پڑھنے کے بعد پھر ہمیں نوکری لینی ہے، نوکری کے بعد پھر شادی میں مسئلہ ہو جاتی ہے، شادی کے بعد پھر اولاد میں ہو جاتی ہے۔ اگر اللہ پہلے تو ہم کہتے ہیں اولاد ہو جائے، اگر اولاد ہو جاتی ہے تو اگر بیٹی ہو تو پھر ہمارا ٹارگٹ ہوتا ہے بیٹا ہو جائے، جب بیٹا ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اکیلا ہے، اس کا بھائی بھی ہونا چاہیے۔ خواہشات کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اچھا پھر بچوں کی پڑھائیاں آ جاتی ہیں، اب ان کو کسی مقام تک پہنچانا ہے، پھر ان کی شادیاں کرنی ہیں، پھر اپنی اولادوں کی اولاد کے لیے دعائیں مانگنا شروع کر دیتے ہیں کہ میری اولاد کی اولاد کب ہوگی۔ پھر جب وہ ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں اتنی زندگی مل جائے کہ ان کی بھی خوشیاں دیکھ لیں، کہ انسان اس چیز کے بارے میں اتنا زیادہ فکر مند ہے جو اس کے سامنے موجود ہے۔ اور یہ ہماری زندگی کے بہت بڑے مسئلے بن گئے ہیں کہ میری اولاد کسی مقام پہ پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی ہے، اور اب اس کی اولاد ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے، اس کے رشتے اچھی جگہ پہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ یہاں پہ اہل علم یہ بات بھی فرماتے ہیں کہ اس طرح سے انسان ہمارے اندر ناشکری کیسے پیدا کرتا ہے کہ جو چیز آپ کے پاس ہوتی ہے اس کا شکر نہیں کرنے دے گا، جو چیز نہیں ہوگی اس کی فکر ہمارے اندر ڈال دے گا۔ پھر مثلاً یہ سب سوچیں ہمارے ذہنوں میں ہو سکتی ہیں، تو اگر فرض کریں کسی کی اولاد نہیں پڑھ سکتی ہے یا اس کو کوئی اچھی نوکری نہیں ملتی ہے، خدا نخواستہ اس کا اچھی جگہ پہ رشتہ نہیں ہوتا ہے، پھر یہ چیزیں ہمیں بے سکون کر دیتی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی کا بس مقصد ہی ختم ہو گیا، حالانکہ اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ تم صرف کوشش کر سکتے ہو، تم تربیت کرو، کوشش کرو، اولاد کو سمجھاؤ، باقی اس کے معاملے اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ لہٰذا میرے پاس کسی چیز کا کوئی اختیار نہیں ہے، لیکن جب ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو شاید ویسے نہ کر پائیں جیسے ہم دیکھنا چاہتے ہیں، یا ہم اپنے شوہروں کو جیسے دیکھنا چاہتے ہیں ویسے ان کے ساتھ زندگی نہ گزار پائیں، یعنی کہ جیسا میں اپنے آپ کو دیکھنا چاہتی ہوں اگر میں ویسا ٹارگٹ نہیں حاصل کر پاتی تو اس کا پہلا رد عمل کیا آتا ہے؟ مایوسی، ناشکری۔ جبکہ قرآن اتنا بیلنس انداز بتاتا ہے کہ تمہارا کام صرف کوشش کرنا ہے، مل جائے تو بہت اچھی بات، نہیں ملے گا تو یا تو اللہ نے اس کا بدل بہت اچھا رکھا ہوا ہے، اس کے نہ ملنے میں کوئی حکمت ہے، یا اللہ اس سے بھی بہترین تمہیں آخرت کی زندگی میں دے دے گا۔ لیکن شیطان کہے گا نہیں، تم تو ناکام ہو، تمہاری اولاد ناکام ہے، تمہاری زندگی ناکام ہے، وہ ہمیں مایوسی پیدا کر کے ہمیں اللہ کی ذات کا ناشکرہ بنا دیتا ہے۔
اس نقطے کو بہت غور سے سنیے گا۔ اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ زندگی میں کچھ ہمارے گول ہونے چاہیے۔ گول اور ایم میں فرق ہوتا ہے۔ زندگی میں کچھ ٹارگٹس ہوتے ہیں انسان کے کہ میں نے اس چیز کو حاصل کرنا ہے، مگر وہ کیا ہوتے ہیں کہ اگر مل جائیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر وہ نہ ملیں تو پھر ہمیں اس کے لیے اتنا فکر مند نہیں ہونا چاہیے۔ لہٰذا فرض کریں کہ انسان نے اپنی زندگی میں بہت ساری باتیں سوچی ہوتی ہیں کہ میں اس ماڈل کی گاڑی لوں گا، جس دن وہ مل جاتی ہے، خدا نہ خواستہ وہ ایکسیڈنٹ ہو جاتی ہے، تو آپ کا مقصد کہاں چلا گیا؟ جس کے لیے آپ نے ساری زندگی ایفرٹ کی تھی وہ کہاں چلا گیا؟ پھر ری ایکشن کیا آئے گا؟ مایوسی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی انسان کے بارے میں سوچتے ہیں کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، میں اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا، جب ان سے شادی ہوتی ہے پھر آپس میں نہیں بن پاتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ مایوسی کہ میں نے کس کو چاہا، میں نے اپنی زندگی خراب کر دی۔ کتنی مرتبہ ہم اپنے معاشرے میں یہ بات دیکھتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بس مجھے یہ گھر مل جائے اور میرا ایسا گھر ہونا چاہیے، پھر ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس گھر میں شفٹ ہو جاتا ہے، مگر خدا نہ خواستہ اگر وہاں پہ جا کے اسے کچھ جانی نقصان دیکھنا پڑے تو وہ کہتا ہے کہ میں اب اس گھر کا کیا کروں؟ میری اپنی فیملی میں کروڑوں کا گھر انہوں نے لیا، مگر ان کا جوان بیٹا جو ہے وہ 32 سال کا فوت ہو گیا، تو وہ میری انٹی کہتی تھی کہ مجھے یہ گھر کھاتا ہے، میں یہاں سے بھاگتی ہوں، میں اس کو بیچ دوں گی کیونکہ مجھے اس گھر میں اپنے بچے کی یادیں آتی ہیں۔ وہ جس سے آپ اپنی زندگی کا مقصد سمجھتے تھے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ تو آپ سمجھتے ہو یہ تو میرا مقصد تھا ہی نہیں۔ وہ مقصد ہی آپ کو ڈپریشن دے دیتا ہے، وہ مقصد ہی آپ کو مایوس کر دیتا ہے۔ لہٰذا زندگی کے اہم کاموں کے بارے میں شیطان ہمیں یہ کہے گا کہ یہ اتنے اہم نہیں ہیں۔ ہم الارم لگاتے ہیں، وہ کیا کہتا ہے؟ ابھی ٹائم ہے، تھوڑی دیر بعد اٹھ جانا۔ نماز کے لیے کہے گا ابھی بڑا ٹائم ہے، تھوڑی دیر بعد پڑھ لینا۔ پھر جب آپ پڑھنے شروع ہو جائیں گے تو ہر خیال آپ کو نماز میں آنا شروع ہو جاتا ہے، اور ہم نماز کی سپیڈ کو بڑھا دیتے ہیں۔ ہم جب قرآن پاک کی تلاوت کرنے بیٹھتے ہیں تو ہم بار بار صفحے گننا شروع کر دیتے ہیں کہ اب کتنے صفحے رہ گئے، کیونکہ اسی دوران ہمیں اتنے کام یاد آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا نماز جلدی میں، تلاوت جلدی میں، ذکر کریں گے تو آپ کو وہ کام بھی یاد آنے شروع ہو جائیں گے جو شاید آپ نے کرنے بھی نہیں تھے۔ مگر جب ہم ویڈیو گیم پہ جاتے ہیں، کہتے ہیں ایک گیم کھیلتے ہیں، اچھا پھر دوسری کھیل لیتے ہیں، پھر تیسری کھیل لیتے ہیں، بعض اوقات موبائل ہم ہاتھ میں پکڑتے ہیں، ہم کہتے ہیں بس 5 منٹ کے لیے دیکھتا ہوں کیا ہے، لیکن وہ 1 گھنٹے میں بدل جاتا ہے، 2 گھنٹے میں۔ کتنی عجیب بات ہے کہ وہاں آپ تھوڑی دیر کے لیے جاتے ہیں اور گھنٹوں کا نہیں پتہ چلتا، اور جہاں آپ عبادات کے لیے آتے ہیں، نماز قرآن کے لیے آتے ہیں، تو وہ آپ کو چند لمحے بھی گھنٹے لگنے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ کون کر رہا ہے ہمارے ساتھ سب کچھ؟ یہ سب شیطان کی مکاریاں ہیں۔ لہذا یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دعا، اس کی حقیقت، اس کی گہرائی اور اس کی خوبصورتی دیکھیے۔ حالانکہ نبی نبوت کے مقام پر ہیں، مگر آپ اللہ پاک سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے چیزوں کی حقیقت دکھا دے کہ جیسی وہ ہیں۔ اتنی خوبصورت اور گہری دعا ہے، کیونکہ بعض اوقات جن چیزوں کو ہم حقیقت سمجھ رہے ہوتے ہیں ہمیں بہت بعد میں پتہ چلتا ہے یہ تو حقیقت ہے ہی نہیں۔ قرآن اس حقیقت کو کس خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے کہ آیونی لا یبصرون بہا، آنکھیں ہیں مگر وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب ضرورت مقصد بن جاتی ہے اور مقصد ضرورت بن جاتا ہے۔ اور قرآن یہ کہتا ہے یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ یَوْمَئِذٍ مَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، کہ قیامت کے دن انسان کو بتا دیا جائے گا کہ اس نے اپنی زندگی میں کیا قدم کیا تھا، کیا مؤخر کیا تھا۔ اور قدم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اہل مفسر فرماتے ہیں زندگی کی ترجیحات، آپ کی پرائرٹیز کیا تھیں، میں کیا لے کر آیا اور میں پیچھے کیا چھوڑ کر آ گیا۔ یہ حقیقت انسان کو اس دن پتہ چلے گی کہ جو میں نے کرنا تھا وہ تو میں کر ہی نہیں سکا۔ ایک ڈاکٹر اپنے لیکچر میں کہہ رہے تھے کہ میرے ہاتھوں میں جتنے پیشنٹ دنیا سے گئے ہیں ان میں سے اکثر کا زندگی کا سب سے بڑا دکھ کیا تھا کہ ہم ویسا جی نہیں سکے جیسے ہمیں جینا چاہیے تھا، ہم وہ کر نہیں سکے جو ہمیں کرنا چاہیے تھا۔ لہٰذا اس سے پہلے کہ اللہ نہ کرے یہ دکھ ہم بھی اپنی زندگی میں لے کر جائیں، اپنی زندگی کی ترجیحات مقرر کرنی چاہیے کہ میری پرائرٹیز ہیں کیا، پھر ان کو بھی جو ہے کیٹیگرائز کرنا چاہیے کہ میری پہلی ترجیحات کیا ہیں، پھر دوسری ترجیحات کیا ہیں، پھر اس کے مطابق زندگی جو ہے وہ گزارنی چاہیے۔ اللہ قرآن پاک میں اپنے بندے کے ساتھ اس بات کا گلہ کرتے ہیں کہ تم مجھے ترجیح کیوں نہیں دیتے، ایسا کیوں ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی کے اوپر ترجیح دیتے ہو۔ لہٰذا مسلمان کے لیے مسئلہ ماننا یا نہ ماننا نہیں ہے، ہم تو مانتے ہیں الحمدللہ سب باتوں کو، لیکن ہماری ترجیحات بدل گئی ہیں۔ لہٰذا اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں زندگی کی صحیح ترجیحات متعین کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، اور نبی کی اس دعا کی حقیقت ہمیں بھی نصیب فرما دے کہ اللہ جو چیزوں کی حقیقت ہے ہمیں وہ بتا دے، اور ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنائے جنہیں اپنی موت پہ یہ بات سمجھ آتی ہے کہ حقیقت کیا تھی اور سراب کیا تھا۔ آمین یا رب العالمین۔